بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اب تک بیٹھنے کی اور علماء کرام کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ جتنی دیر تک بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اگر نیک نیتی سے بیٹھے ہیں تو یقیناً اللہ، اور آپ یقیناً نیک نیتی سے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ یہ ساتھ ہی ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بات کہنے کی کوئی اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علماء کرام آپ کو تفصیل کے ساتھ باتیں بتا چکے ہیں، انہوں نے نصیحت کی ہے۔ اب ان نصیحتوں پر آپ حضرات کو عمل کرنا ہے، سمجھا؟ لہذا آپ حضرات یہاں سے اٹھئے یہ نیت کر کے کہ یہ علماء کرام سے جو کچھ ہم نے قرآن کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں سنا ہے، اور جیسا کہ ہمارے ابھی مولانا عبدالباجد صاحب نے آپ حضرات سے کہا، ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان دین کی اور علم کی اشاعت کا کام کریں، اسلام کی اشاعت کا کام کریں۔ تو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میں سے ہر ایک، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہر ایک آدمی ارادہ کر لے کہ اپنے برادران وطن میں سے کسی کو ایک قرآن ہم ہدیہ کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ان کو پڑھیے اور قرآن کو سمجھیے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ان کو بہت سی چیزیں میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک انتہائی بدبودار قسم کا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں بسمل، سمجھا؟ مرغے بسمل، ایک محاورہ ہے نا کہ کیا ہے، قتل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انہوں نے کہا کہ مسلمان کہتے ہیں بسمل، ہر موقع پر بسمل کہتے ہیں کہ قتل کرو قتل کرو، تب ان کو غلط سمجھا دیا گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہم ان کو بتائیں۔ اب ان کو غلط بتا دیا گیا ہے، مرغ بسمل کا ایک محاورہ ہے، تو ان کو بتا دیا گیا کہ بسمل کا مطلب یہ ہوا کہ قتل کرو۔ تو مسلمان ہر موقع پر کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو ہر موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، یعنی قتل کرو قتل کرو۔ تو غلط سمجھا دیا گیا نا، تو ان کو صحیح سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ معنی ہے۔ تو اس کو غلط معنی سمجھا دیا گیا، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ بخلائے گا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان ہر وقت تو کہتا ہے کہ قتل کرو قتل کرو۔ تو ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو علماء کرام نے باتیں کہی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی عظمت اور اسلام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ بیٹھا دے۔ آپ حضرات سے ہماری یہ گزارش ہو کہ مسلمان ہے اور مسلمان کے اوپر سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ کوئی مسلمان سمجھا نہیں پڑھتا ہے اپنی سستی اپنی کاہلی کی بنا پر، ورنہ کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا۔ اگر انکار کرے گا تو پھر مسلمان ہی نہیں رہے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب یہ نماز جو ہے وہ ہمارے اور کفر کے درمیان امتیاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غیر مسلم بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا، سمجھا؟ تو آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور اپنی عملی زندگی کو آپ ٹھیک کیجئے۔
آپ کی عملی زندگی اچھی ہوگی تو ہمارے برادران وطن آپ سے قریب ہوں گے، آپ کے اندر دیانت ہوگی، آپ کے اندر امانت ہوگی۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا اور بالکل سچا واقعہ ہے۔ ہمارے مولانا ابرار صاحب جو جامع مسجد باقر گنج دربھنگا کے امام تھے، انتقال ہو گیا ان کا، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ سمستی پور اسٹیشن کے اوپر ایک مسلمان تھے، ان کے پاس 50 پیسہ یا 1 روپیہ بتایا انہوں نے کہ کرایہ میں کم تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بکنگ کلرک جو ہے وہ یا 50 پیسہ کم ہو یا 1 روپیہ کم ہو وہ ٹکٹ نہیں دے گا۔ اب کیا کریں، ان کو جانا تھا تو وہ بکنگ کلرک کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا ہے کہ 1 روپیہ میرے پاس کم ہے اور مجھ کو آپ ٹکٹ نہیں دیں گے، لیکن آپ مجھ کو قرض تو دے سکتے ہیں، تو آپ 1 روپیہ مجھ کو قرض دے دیجئے اور ٹکٹ مجھ کو دے دیجئے اور فلاں دن میں آؤں گا اور آپ کو وہ پیسہ میں ادا کر دوں گا۔ اس بکنگ کلرک نے اس لجاجت سے کہا کہ اس بکنگ کلرک نے جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا اور یہ نیت کر کے دیا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کہاں کا مسافر ہے، سمجھا، آئے گا کہ نہیں آئے گا، چلو یہ اپنے ذمے ہم لے لیتے ہیں، اور ٹکٹ اس نے دے دیا۔ لیکن وہ مسلمان سچا پکا تھا، اسلام کی تعلیم اس کے جو ہے دل کے اندر راسخ تھی۔ ٹھیک اس نے جس دن کا وعدہ کیا تھا، 1 روپیہ کی کوئی حقیقت ہے، لیکن 1 روپیہ کی بڑی حقیقت ہے، دیانت اور امانت کا معاملہ ہے، سمجھا۔ وہ مسلمان آتا ہے ٹھیک جس دن کا وعدہ کیا تھا اسی دن آتا ہے اور اس بکنگ کلرک کے حوالے کرتا ہے کہ آپ کا 1 روپیہ ہم نے قرض لیا تھا، یہ 1 روپیہ آپ کا ہے، آپ اپنا پیسہ لے لیجئے۔ اب بتائیے کہ اس پر کتنا اثر ہوا، بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ واقعی مسلمان بہت ہی دیانتدار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں، اور اگر ہمارے اندر دیانت ہوگی، امانت ہوگی، اور جو اخلاق حسنہ ہیں وہ اخلاق حسنہ ہوں گے، وہ ہم دوسروں کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً وہ اس سے متاثر ہوں گے اور اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق حسنہ پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مختصر طور پر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو ہم کریں گے، جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، سمجھا، یہی تو اچھے اخلاق ہے مختصر طور پہ۔ لہذا یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے، اچھے عادات پیدا کرے، اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ یہاں سے اٹھئے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھا، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو اب ارادہ کر کے اٹھئے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ آپ کے اندر اچھائی پیدا ہوگی، دنیا کی بھی فلاح آپ کو حاصل ہوگی، آخرت کی بھی فلاح اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو یہ ارادہ کر کے اٹھئے، دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سید نبی الامی علیہ صحابی بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی علیہ صحابی بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی علیہ صحابی بارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اے آقا مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغائر کو بھی معاف فرما دیجئے، کبائر کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے آقا اپنے فضل سے، کرم سے ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، خلاف مرضی ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا ابھی جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے،
اے آقا کہنے والے کو اور سننے والوں کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو کامل محبت عطا فرما دیجئے، کامل اتباع کی، کامل فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کے سارے نیک مقاصد کو پورا فرما دیجئے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اپنے فضل سے کرم سے ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے فرما دیجئے۔ ہم میں سے جو لوگ بے نمازی ہیں اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ان کو نمازی بنا دیجئے۔ اے آقا ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دیجئے، خلاف شریعت ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کریم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا برابر پوری زندگی قرآن کریم کی تلاوت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ہماری چھوٹی بڑی سبھی حاجتوں کو ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے تمام مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ دشمنوں کو خائب و خاسر نامراد کر دیجئے۔ اے آقا دشمنوں کو خائب و خاسر اور نامراد کر دیجئے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے تمام مساجد، مقابر، مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما دیجئے۔ مساجد کو نمازیوں سے آباد کر دیجئے، مکاتب و مدارس کی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اے آقا ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے قیامت تک دین کی اور علم کی اشاعت کا کام لے لیجئے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امن میں رکھیے، ان مدارس اسلامیہ کو بھی اپنے حفظ و امن میں رکھیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے آقا اس کے لیے اچھا فرما روا عطا فرما دیجئے۔ اے آقا اس ملک کے اندر ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے آقا ہماری عملی زندگی بہت خراب ہے، اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ہماری عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیجئے۔ اے آقا اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا اپنے حفظ و امن میں رکھیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اللہم بارک لی فی نفسی واہلی ومالی۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔